السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، عرفہ کا روزہ جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ عرفہ کب ہے؟ جب 9 تاریخ ہوتی ہے سعودی کیلنڈر کے لحاظ سے، جب حجاج کرام، حاجی حضرات عرفات کے میدان میں آتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات کے میدان میں آنے کا، جو یہاں آنے سے رہ گیا اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ روزہ جو ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے کی جائے، سعودی کے لحاظ سے، یا اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے کیلنڈر کے لحاظ سے جب چاند نظر آئے اس کی وہ جو ذوالحج کا چاند جو جب نظر آئے جس ملک کے اندر، اس کی 9 تاریخ کو اپنے وطن میں؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یہ سوال بڑی کثرت کے ساتھ بار بار کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جواب دیتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اس سوال کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینوں کا ذکر فرمایا ہے نا، وہ سن لیں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، پہلے قرآن پاک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا جب سے یہ زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، سال کے مہینے 12 ہی ہیں۔ اور یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189، یعنی 189، یسألونک عن الاحلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ حج کے مہینے اور لوگوں کو وقت بتانا کہ روزہ کب رکھنا ہے، روزے کب ختم کرنے ہیں، رمضان کب شروع ہوگا، رمضان کب ختم ہوگا، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الاحلہ۔ تو چلیے، پہلی جو آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کے بارے میں یہ ہے کہ مہینے 12 ہیں، اور 4 ہیں اس کے اندر۔ کون سے مہینے 12؟ عربی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں یہ جو جاہلی عرب ہوتے تھے نا، مشرکین، یہ تنگ آ جاتے تھے، یہ بھی احترام کرتے تھے 4 مہینوں کا، رجب کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا اور محرم کا۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ ہے شعبان میں اور جمادی ثانیہ کے درمیان۔ اس کی فضیلت سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے رجب کا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ تنگ آ جاتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا کہ ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص حرم میں آ جاتا، ان کو مل جاتا کہیں، تو وہ انتظار کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی زد میں آ جاتا نا، ان کے باپ کا قاتل بھی، تو وہ انتظار کرتے کہ وقت گزر جائے تو پھر۔ لیکن ان کی ایک عادت بن گئی تھی، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے بنا لیا تھا اپنی طرف سے ہی، شعیرہ، یعنی ایک عادت، یا کیا اس کو بول دیا ہے کہ سیریمنی وہ کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں رائٹ، کو ریچول، ایک یعنی مذہبی تہوار بنا لیا تھا، مذہبی کام بنا لیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان مہینوں کے بدلے میں ان کو حلال کر لیتے اور پھر دوسرے کو حرام قرار دے دیتے، ان کی حرمت کو حلال کر دیتے اور جو حلال ہے ان کو حرام قرار دیتے۔ مثلا محرم میں لڑائی شروع کر دیتے، ادلا بدلا شروع کر دیتے، لوٹ مار شروع کر دیتے، اور سفر کے اندر اس محرم کی جگہ کو محرم بنا لیتے، اس کو کہتے ہیں نسی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو جہالت میں، گمراہی میں اور زیادہ لے جانے والی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ چلیے، یہ بات کہنے کے بعد ہم اس طرح آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے۔ فرمایا کہ جعل اللہ الاحلہ، جعل اللہ الاحلہ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سہولت پیدا کرنے کے لیے چاند کا تعلق دے دیا ہے۔ سورج کے ساتھ نہیں، عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ فصوموا لرؤیتہ، جب چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھو، یعنی رمضان شروع ہو جائے گا۔ وافطروا لرؤیتہ، اور جب آپ نے عید منانی ہو اور روزہ افطار کرنا ہو، رمضان ختم کرنا ہو، تب بھی چاند کو دیکھو۔ اس کو امام حاکم نے بیان فرمایا ہے۔
تو گویا ساتھ اس کے اندر یہ بھی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، اور اگر آپ بادل وغیرہ آ جائیں، چاند نظر نہ آ جائے، آج کل تو ویسے ہی حالات دوسرے آ گئے ہیں، لیکن اگر بادلوں کی وجہ سے چاند اگر نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ اور ایک حدیث میں آیا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 دن پورے کر لو مہینے کے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک دونوں کو سیدھے کر کے ارشاد فرمایا ہلا کے کہ مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یعنی 10 انگلیوں کو 3 مرتبہ ہلایا تو کیا فرمایا کہ 30 دن ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور پھر انگوٹھے کو دبا کے فرمایا، ایک انگوٹھے کو فرمایا اس طرح ہے، یعنی یا تو مہینہ 30 کا ہوگا اور یا ہوگا 29 کا، 29 سے کم نہیں ہوگا، 30 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب سب سے بڑی بات آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب آتا ہے۔ مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا، کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے حج کرتے تھے۔ یہ حج کے مہینے کو محرم میں لے جاتے، بلکہ نہیں، سفر اور ربیع الاول میں لے جاتے، کوئی بھی اور مہینہ متعین کر کے اس میں حج کر لیتے، سبحان اللہ۔ اور حج کا جب مہینہ آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں، حلال کر لیتے، حج مہینے میں لوٹ مار شروع کر دیتے، اور دوسرے کسی مہینے کو حج کے بدلے میں وہاں جا کر اس کی حرمت کے قائل ہو جاتے کہ پھر وہ لوٹ مار نہیں کرتے اور نیک بن جاتے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ بات سمجھنے والی ہے، کیا پیارا فرمان ہے۔ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، تو وہ جو بنائے تھے نا مہینے، وہ آج گھوم گھام کے اسی جگہ پر آ گئے ہیں۔ کس جگہ پر؟ ذوالحج، حج کے مہینے، یعنی حج ذوالحج کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، حج کیا تھا، وہ ذوالحج میں کیا تھا، اور اتفاق سے وہ جمعے کا دن بھی تھا۔ تو گویا لوگ جو نسیء کی ایک عادت بنا بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اسلامی کیلنڈر جس کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، یہ تاریخ کب بدلتی ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ پہلی مثلا ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو مغرب کے بعد پہلی ذوالحج کی تاریخ شروع ہو گئی، لیکن شمسی یعنی سورج کی تاریخ جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رات 12 جب بج جاتے ہیں نا رات کے، اور 12:01 ہوتا ہے تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تاریخ کا فرق ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ نیوزی لینڈ میں سورج کب طلوع ہوتا ہے، اور اس طرح دنیا کے ملکوں کے اندر، یعنی سورج زمین گول ہے اور سورج زمین گھوم رہی ہے اور سورج کے سامنے آتی ہے، جب آتی ہے تو وہ دن کہلاتی ہے، اور جب یہاں سے دور ہو جاتی ہے تو وہ رات کہلاتی ہے۔ تو 10-10، 11-11، 12-12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہاں، وہ دور جو تھا، جو انٹرنیٹ کی دنیا سے پہلے، نیٹ کی دنیا سے پہلے 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حاجی کب کر رہے ہیں، چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا تھا، ذرائع کمیونیکیشن تھے ہی نہیں۔ تو اس لیے دین فطرت ہے، تو اللہ رب العالمین نے عبادات کا تعلق چاند کی رؤیت کے ساتھ رکھ دیا۔ اب اس دور کے اندر یہ پتہ ہے، اور اس حد تک ذرائع کمیونیکیشن ہو گئے ہیں کہ جب لوگ حج کر رہے ہیں میدان عرفات میں، اس سے جانے سے پہلے بھی 10 دن پورے کے پورے، اور حج کے جو دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ دن جو ہیں پوری دنیا میں لمحہ بہ لمحہ نظر آ رہے ہیں۔ حاجی کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اس وقت مینا میں ہیں، اس وقت انہوں نے طواف قدوم کیا ہے، اس وقت انہوں نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے، اب وہ جناب مینا کی طرف چلے گئے ہیں، وہاں 8، 9 کی رات گزاریں گے، وہاں پر 9 تاریخ کو عرفات میں جائیں گے، عرفات میں جا رہے ہیں، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، پھر واپس مزدلفہ میں آ رہے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا میں جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے، قربانیاں کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اور پھر جناب بیت اللہ میں آتے ہیں، حج کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد طواف افاضہ کے بعد صفا مروہ کی سعی جن کے ذمے ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اگر کسی نے تمتع کیا تو پھر کیا ہے، واپس پھر مینا میں آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی 4-5 دن ہیں، 5 دن یا 6 دن جو ہیں، 8 سے احرام باندھتا ہے حاجی،
8, 9, 10, 11, 12, 13 یعنی کم از کم 5 دن اور زیادہ سے زیادہ 6 دن ہوتے ہیں حج کے. وہ ایک لمحہ پوری دنیا کے اندر وہ اس وقت نظر آتا ہے. تو بھائی جب یہ نظر آ ہی گیا ہے، جب پتہ ہے، تو پھر اس پر عمل کیوں نہ کر لیا جائے. جب حاجی عرفات میں ہو وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، اور غیر حاجی اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے گھر میں روزہ رکھیں. علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہے اس سلسلے میں. علماء کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ ہے، اور ہمارا اجتہاد جو ہے نا وہ اس طرف ہے کہ جب حاجی حج کر رہے ہیں، عرفات کا میدان ہمارے سامنے ہے، تو کیوں نہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں. ہاں، تطبیق دی ہے بعض علماء کرام نے، کوئی بات نہیں، وہ صحیح ہے کہ اپنے وطن میں بھی 9 کے حساب سے رکھ لیں، اور یہاں جو ہے حاجی جب رکھ رہے ہیں آپ کے ہاں میں کوئی بھی تاریخ ہے، ایک دن کا ہی فرق ہوگا نا، 2 3 دن کا فرق تو نہیں ہوگا. تو ایک دن رکھ لو، 8 کا رکھ لو، 9 کا رکھ لو. 2 روزہ رکھنے سے شک بھی دور ہو جائے گا، مسئلے میں تطبیق بھی آ جائے گی. اور اجتہاد یہی ہے، ارجح یہی ہے ہماری نظر میں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اسی دن روزہ رکھا جائے عرفہ کا جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں. واللہ عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.